السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں کہ جس طریقے سے ہمارے دیش کے حالات ہو گئے، ابھی سبھی واقف ہیں، سبھی جانتے ہیں جس طریقے سے بے عزت ہو رہا ہے ہمارا دیش، اور دیش واسی پریشان حال ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، GCC میں ہو، تمام یہ لوگوں کو پکڑ کر بھیجا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے جا رہے ہیں۔ صرف یہ جو کری ہے گستاخ ہمارے نبی و پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کری تھی، اس کا ہرجانہ سارے دیش واسیوں کو بھگتنا پڑا۔ لیکن پھر بھی یہ انبھگ متر پینے والے ابھی تک نہیں جاگے، یہ لوگ ابھی سو رہے ہیں۔ آخر کون سا گڑمبا پیتے یہ لوگ، کون سی لکوڈ پیتے یہ لوگ، کون سا متر پیتے یہ لوگ معلوم نہیں، جو ابھی تک 20 دن ہونے آ گیا ابھی تک جاگے نہیں۔ اور اس کو تو خیر ہمارے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ تو فراری میں ہے، وہ تو بھاگی بھی ہے۔ ارے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نہ بھاگی نہ فراری میں ہے، یہ گودی میڈیا ہے۔ تم لوگ کیا ہے، گودی میڈیا سے بہت محبت کرنے والے لوگ گودی میڈیا بتائی، گودی میڈیا بولی تو یقین کرتے ہیں۔ یہ ابھی کلکتہ میں ہے، آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ لوگوں کو PS کا نام بھی بول دیتا ہوں میں، ایریا کا نام بھی بول دیتا ہوں میں، کہیں پہ حالانکہ وہاں کی ویڈیو بھی آئی ہے، لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں ویڈیو، کچھ کارن کی وجہ سے۔ یہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے اور میرے لیے بھی بہتری ہے، سمجھے؟ تو بہرحال اس کی صحیح تاشپوشی چل رہی ہے، صحیح پوچھ تاچھ چل رہی ہے۔ اس کو آج بھی ہوئی پوچھ تاچھ، کل بھی ہوئی پوچھ تاچھ، اور کل سنڈے ہے، لیکن اس کے باوجود جو اسپیشل فورس ہے ادھر کی برابر پوچھ تاچھ کرے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو دنگے بھڑکے ہیں کلکتہ میں، کئی جانوں کی ذمہ دار ہے یہ، کیونکہ اس کے اوپر ایک تو آتنکوادی کیس بک ہوا اس کے اوپر، اور دیش میں دنگے کرانے کا کیس بک ہوا اس کے اوپر، دیش کے حالات بگاڑنے کا کیس بک ہوا اس کے اوپر، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری جو ساری دنیا ہمارے دیش کے خلاف ہو گئی، ہمارے ملک کے خلاف ہو گئی، اس کے اوپر وہ بھی کیس بک ہوا۔ نہ ابھی جس کی دلالی کرتی تھی، جس کی دھوکے پیتی تھی، انہیں بیچ میں آ کے بچا سکتا کوئی، اس کی ذریعے بھی سپورٹ بھی کرے اگر تو اس کا حال بھی یہی ہوگا، چاہے وہ کون سے بھی عہدے پہ فائز رہو۔ ہاں، یہ کالگل جو بولتے ہیں آپ لوگ، جو ریئل کالگل ہے، جو وحشی کھیل کھیلتی، کبھی پھڈے دکھاتی، کبھی پیندے دکھاتی، کبھی مما دکھاتی، کیا کیا دکھاتی کی، اور اس کو پدما شری سے بھی پہلے نوازا گیا تھا، دیا گیا تھا، بعد میں چھین لیا گیا۔ وہ راوت کنگنا ایسا کچھ نام ہے نا، کنگنا، ہاں کنگنا انہیں کری، اس کے اوپر بھی FIR ہوگا۔ اس کو کب اریسٹ کرتے؟ ہمارا ٹارگٹ ایک ایک کر کے، جتنے RSS کے چٹے ہیں سب کو ایک ایک کر کے ہم سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجیں گے، اور ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ہاں، جو فراری میں ہے، کالا وڈے وارے نا، ڈیوس کی صورت کا، گھوس کی صورت کا، سور کی صورت کا، جو ابھی تک شادی نہیں کرا، جو پگنیوں کو، گدھیوں کو جو پھیلتے رہتا، انہیں فراری میں ہے۔ البتہ کون سرسوت نرسنگ بول کے کون کی ہے، نرسنگ ہمیشہ جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتا، اب خود مٹ گیا، پورے کفر کردار تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی اوقات، اس کی حیثیت سے تو آپ لوگ بھی واقف ہیں اچھی طرح، میرے کو زیادہ اس کے بارے میں بول کے اپنا وقت خراب کرنا ہے، اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس چندی چور کے بارے میں، اس پاکٹ، اس گڑمبے، اس بیوڑے کے بارے میں، سر انہیں فراری میں ہے، لیکن انہیں بھی اریسٹ ہم اس کو جان بوجھ کے نہیں کر رہے، پہلے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے، اس کے بعد نوین چنڈال ہے نہیں، وہ چنڈال کو بھیجیں گے، اس کے بعد اس کا نام آتا۔ اور آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی نہیں ہو رہی دیکھ کر کے، یہ جو مسلمانوں کا قادیانی تھا نا، شیعہ کا لونڈ باز،
دھنگر، چندی چور، بعد میں جو قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرا 26 آیتیں بدلی کرنے نکلا تھا، اپنی خود کتاب چھاپا تھا، اس نے جو 26 آیتوں کو چینج کرنے کی بات کی تھی، ہم نے اس کو اسلام سے باہر کیا، اس کا مذہب بھی چینج ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی کیا کیا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اس لیے بولتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، دعا کرو، اللہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ راشد ہے، جو چاہے کر سکتے۔ ان کے اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، اس کی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ چندی چور سالے ہمارے اسلام کو کیا مٹائیں گے؟ یہ حق کے دھونا نہیں سیکھے اتنے ٹائم میں۔ ہاں، ہمارا دیکھ کے پہننا سیکھ لیے، ہمارا دیکھ کے چلنا سیکھ لیے، ہمارا دیکھ کے کھانا سیکھ لیے۔ نہ تو ٹٹی کھاتے تھے یہ لوگ، موتر پیتے تھے یہ لوگ، یہ تو ابھی بھی پیتے ہیں یہ لوگ، اس کو امرت سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن بہرحال کیف میں آپ لوگوں کو یہی سنا دوں، یہی بتا دوں، یہی دکھلا دوں کہ جس طریقے سے اس کو جو دبوجا جا رہا ہے ادھر بھائی، اس کو بہت بری طریقے سے 3 دن تک رکھیں گے۔ حالانکہ پتہ ہے رولز ہمارے وہ نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے لیڈیز کو صبح میں ریسٹ کرتے ہیں تو شام تک اس کو تھانے سے جیل کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ روم بنایا گیا ہے، وہیں پہ اس کی پوچھ تاچھ بھی ہو رہی، اس کے بعد جو بیلنا ہے بیل لیتے۔ بھائی ہمارا کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کرنا ہے؟ لیکن بنگالی بڑے خطرناک ہوتے گئے تھے بھائی، بڑے ڈینجر ہوتے گئے تھے یہ لوگ، معلوم بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالی انہیں۔ ابھی یہ معلوم ہوگا، ارے کم وقت ہو تم لوگ، ارے لنڈو، ارے دیوک کے کیڑو، ارے غٹری جانوروں، پتہ چل گیا نا اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمانوں کا پاور کیا ہوتا۔ جب مسلمان اگر سے آپ پہ آ جائے تو تمہاری جنپتوں کو ایسے لگتے، تمہاری اوقات ایسی دکھائی جاتی جو دکھائی جا رہی ہے جو نپر نپر ربو نبو 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 شرما کی جو بھی نہیں، یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے، دیکھو ہم کو چھیڑو مت، ہم کو چھیڑیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جب لگیں گے تو ایسا لگیں گے تمہارا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، تم چاہے کون سے بھی گٹر میں چھپو۔ تو بہرحال یہ چندی چور کی اوقات تو صحیح طریقے سے دکھائی گئی۔ اب اس کی جو ہے تو نپر کے جو ہے تو صحیح گلی ہو رہی، صحیح پھٹ پڑی بھی ہے، صحیح پھٹ پڑی۔ تو بہرحال رے کم وقت ہو، ارے دیمکی کیڑو، ارے ماب لنچرو، ارے بلاتکاریو، چاہے وشو ہند پریشد کے ہو، چاہے بجرنگی کینچوے ہو، چاہے RSS کے چٹے ہو، کان کھل کے سن لو۔ اگرچہ ہمارے بیچ آئے، ہم میں مداخلت کرنے کی، ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو تمہاری اوقات تم کو ایسے ہی دکھائی جائے گی، تمہاری اوقات ایسی ہی دکھائی جائے گی۔ ارے تم گنتی میں نہیں ہے رے۔ ہم مسلمان خاموش اس لیے رہتے کہ دیش کا ماحول بنا رہے، دیش کا ماحول بگڑے نہ، لیکن رے تم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تم لوگ کو دیش سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دیش سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر سے دیش سے محبت رہتی تو کبھی نہیں کرتے رے تم لوگ، کبھی نہیں کرتے۔ آج کیا ہوا، آج کون سی گفا میں چھپ گئے؟ جتنے بلاتکاری تھے، جتنے ماولنچر تھے، جتنے بیوڑے، جتنے پاکھنڈیے تھے، کہاں چھپ گئے؟ گٹر کھا گیا، گٹر میں بہ گئے، یا کوئی ایسی گفا میں چلے گئے ہوئے کسی کی بھی۔ اب گفا میں سے باہر نکل کے بولو کون سی بھی مسجد کو دیکھ کے، وہاں پہ تریشول نکلا، وہاں پہ شیولنگ نکلی، وہاں پہ کوئی ماتا پیدا ہوئی، یہ گند پھیلاؤ۔ اب دیکھیں گے اب کتنی تمہارے پچھواڑوں میں دم ہے، کتنا بولتے تم لوگ، اب بولو، کیونکہ GCC والے مارتج بول رہے ہیں اب پچھواڑوں پہ، معلوم، کیونکہ بہت بول کے دیکھ لیے ہم ان کو، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کی اوقات ان کو دکھائی جانی بہت ضروری ہے بول رہے ہیں۔ تم وہ گلتی لینڈے، بدبو تمہاری 1 مہینے تک نہیں جاتی، کہیں سے تم گزر گئے کسی کے سامنے سے تو انہیں بیمار ہو جانا، انہیں کوما میں چلے جانا، سمجھے؟ پہلے حق کے دھونا سیکھو رہی، حق کے دھونا سیکھو۔ تمہاری ماں کے چندی چور سالے، انگوٹے چھاپ، جاہل سالے، متر پینے والے،
ہم کو سکھائیں گے, ہم کو بتائیں گے, ہندو راشٹر بناتے, اکھنڈ بھارت بناتے. اکھنڈ بھارت کا مطلب کیا ہے؟ اور ہندوتوا ہونا, ہندوتوا بناتے. کہیں کہ تمہاری اماں مہر میں لائی سو دیش ہے, خریدے سو دیش ہے. ہاں, یہ دیش ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا تم اپنے آپ کا سمجھ لیتے. تم سے زیادہ ہی ہے, کیونکہ تم غلامی کرے سوئے, تم جاسوسی کرے سوئے. آزادی تو ہم نے دلائی, ہم سب سے سامنے رہے, ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کی. پہلے تاریخ جانو. لیکن کہاں سے جانیں گے؟ تاریخ کے اسپرنگ نہیں معلوم تمہارے کو. ہسٹری کس کو بولتے پتہ نہیں ہے تمہارے کو. تمہارے کو وہ لینڈے معلوم, وہ کٹرے معلوم, گڑمبا معلوم, پاکٹیں معلوم. اس کے علاوہ کوئی چیز جانتے تم؟ نہ جاننے کی وہ ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے. تم جاننا نہیں جاننا وہ بہت موقع دے کے دیکھ لیے. اب عرب بہت گرم ہے, نہیں بولنا. پھر ہم نہیں بولے تھے بول کے, کیونکہ تم جگانے ایک کو گئے, جاگے ایک. ابھی تک ساری دنیا کوشش کری تھی, سارے اسلامی ممالک کوشش کرے تھے کہ سارے مل جل کے رہنا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی. لیکن تم وہ کٹری جانور ہے, لیکن سارے نہیں ہیں, کچھ مٹھی بھر کے. تم کوشش ایک کرے تھے ان بھکتوں کے لیے, جاگے کون؟ عرب. اور وہ جگانے والے صرف دو ہے. کون ہے وہ؟ نپر شرما اور جو چنڈل نویز چنڈل. ان دونوں کی بیانوں نے سارے مسلمانوں کو ایک کر دیا. ابھی شیعہ سنی بھی مل گئے. یہ بڑی تم لوگوں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے, یہ بڑی ڈینجر بات ہے. یہ سب برداشت کر سکتے تم لوگ, لیکن جتنے سالوں کی کوشش تھی تمہاری, ان دونوں نے ساری پانی پھیر دیا. تمہارے امیدوں پہ بھی, تمہارے چالوں پہ بھی, تمہارے ہر چیز کا پردہ فاش ہوگا. تمہاری اوقات سب کے سامنے آگے بھی ہے, تمہاری حیثیت سب کے سامنے آگے بھی ہے کہ تم ایک ناپاک لینڈے ہو. تم ایک گندی سوچ رکھنے والے, گندی ذہنیت, گندی سوچ سوچنے والے, وہ ناپاک جانوریں ہیں تم لوگ, وہ درندے ہیں تم لوگ, جس کا علاج کوئی نہیں ہے. جو لا علاج بیماری ہے, صرف تمہاری پچھواڑوں میں دینا ضروری ہے, گھپ بولیے. چلو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, سارے مل جل کے رہو, ماں باپ کی خدمت کرو, سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو. ایسے ہی تم کامیاب ہوں گے ہر چیز میں. اگرچہ تم نمازیں پڑھیں گے تو غیبانی مدد ملے گی اللہ کے طرف سے, اور یہ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے جو تم سے بھیڑ سکے یا تم سے مقابلہ کر سکے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حق ہے, یہ ایک سچ ہے. یاللہ السلام علیکم.